ایک دن مولائے کائنات جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکا رو رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، اسے حوصلہ و تسلی دے رہے تھے، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ جب اس نوجوان کی نگاہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام پر پڑی تو کہنے لگا، یا علی، قاضی شریح نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، واقعہ کیا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، کچھ لوگ میرے باپ کو سفر پر لے گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میرا باپ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، میرے باپ کا کافی مال تھا، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ میں ان لوگوں کو لے کر قاضی شریح کے پاس پہنچا۔ قاضی نے انہیں قسم کھانے کو کہا، ان لوگوں نے قسم اٹھائی۔ قاضی نے انہیں پھر چھوڑ دیا۔ یا امیر المومنین، مجھے معلوم ہے اور میرا یقین بھی ہے کہ دوران سفر میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ نوجوان کی تمام باتیں سن کر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ پھر حکم دیا، قمبر، فوج کے سربراہوں کو حاضر کرو۔ جب فوج کے سربراہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ اس جمع کا باپ سفر پر گیا تھا انہیں بھی حاضر کرو۔ جب وہ لوگ بھی آ چکے تو انہیں اس نوجوان کے سامنے لایا گیا۔ جناب سید الصادقین علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، تمہاری کارگزری کے بارے میں مجھے پورا علم ہے، اور فرمایا، ان تمام لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مسجد کے ایک ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر اپنے کاتب عبداللہ ابن رافع کو بلایا اور فرمایا کہ بیانات کو قلم بند کرو، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو آپ لوگ بھی نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک مجرم کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم لوگ کون سے دن سفر پر گئے تھے؟ مجرم نے جواب دیا، یا مولا، فلاں دن۔ پھر فرمایا، تم کتنے افراد سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ وہ کون سا سال اور کون سا مہینہ تھا اور کتنے دنوں پر یہ سفر جاری رہا؟ اس جمع کا باپ جو تم لوگوں کے ہمراہ تھا کس روز بیمار ہوا؟ وہ دن کا وقت تھا یا رات کا؟ اس کو کون سا مرض لاحق ہوا؟ کتنے دن بیمار رہ کر وہ فوت ہوا؟ اس کی بیماری کا علاج کیسے کیا گیا؟ مریض کی ذمہ داری کون کرتا رہا؟ اور کون سا دن تھا جب وہ دنیا سے چل بسا؟ اسے غسل و کفن کس نے دیا اور اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دفن میں کون کون لوگ شریک تھے؟ اسے کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا اور قبر میں اسے کس نے اتارا؟ جب یہ تمام سوال پوچھ لیے تو مولائے کائنات علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگوں نے بھی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ تکبیر کی آوازیں باقی ملزموں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ ان کے ساتھی نے ضرور اعتراف جرم کر لیا ہے۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو زندان میں لے جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے ملزم کو بلایا اور فرمایا، شاید تم خیال کرتے ہو کہ مجھے تمہاری کارروائی کا کوئی علم نہیں، مجھے سب علم ہے۔ جو کچھ تم لوگوں نے اس جمع کے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ وہ ملزم کہنے لگا، حضور، میں ان کا ہی ساتھی ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں اس کے قتل ہونے پر راضی نہ تھا۔
بلکہ میں نے اس عمل پر ان کی مخالفت بھی کی تھی۔ جب اس شخص نے اقرار جرم کر لیا تو جناب امیر علیہ السلام نے باقی تمام کو بھی ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک نے اعتراف جرم کر لیا۔ اب جناب امیر المومنین علیہ السلام سے قاضی شرح نے پوچھا، یا مولا، حضرت داؤد کا کیا فیصلہ تھا؟ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام گلی میں گزر رہے تھے کہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکے کو اس نام سے یا مات الدین سے پکارتے تو انہیں لبیک کہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، حضور میرا نام یا مات الدین ہے، یعنی دین مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ بچے نے جواب دیا، حضور میری ماں نے۔ حضرت داؤد نے پوچھا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں گھر پر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کے گھر پہنچے تو اس کی ماں سے پوچھا، تمہارے بچے کا نام کیا ہے؟ عورت نے عرض کیا، یا حضرت اس کا نام یا مات الدین ہے۔ آپ نے پوچھا، تم نے اپنے بچے کا نام یہ کیوں رکھا؟ عورت نے جواب دیا، حضور اس کے باپ کی وصیت یہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ تو عورت کہنے لگی، اس کا باپ چند افراد کے ہمراہ سفر پر گیا، میں ان دنوں حاملہ تھی۔ باقی لوگ تو سفر سے واپس آ گئے لیکن میرا شوہر واپس نہ آیا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے والے لوگوں سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سفر کے دوران وفات پا گیا۔ پھر میں نے اس کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا مال باقی نہیں بچا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا میرے شوہر نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، مرحوم نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، میری وصیت یہ ہے کہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی اس کا نام یا مات الدین رکھنا، کیونکہ یہ میرے مرحوم شوہر کی وصیت تھی، لہٰذا میں نے اپنے بچے کا نام یا مات الدین رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتی ہو جن کے ساتھ تیرا شوہر سفر پر گیا تھا؟ عورت نے جواب دیا، جی حضرت میں انہیں پہچانتی ہوں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ اس نے کہا، زندہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا مجھے ان سے ملواؤ گی؟ حضرت داؤد علیہ السلام جب ان لوگوں سے ملے تو انہوں نے اسی طرح سوالات کیے اور اسی طرح سے فیصلہ کیا جیسے کہ آج میں نے اس جواں کے باپ کے بارے میں فیصلہ سنایا اور خون بہا ان کے ذمہ لگایا۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے کنیز خدا، اب اپنے بیٹے کا نام بدل دو، اس کا نام عاش الدین رکھ دو، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ مزید ویڈیو آپ کے پاس پہنچے۔ شکریہ۔